رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اس سلسلے میں الحمدللہ خوبصورت درود پاک کے اشعار، درود و سلام کے اشعار اور اس کی تشریح، خلاصہ اور تھوڑی سی وضاحت اور بڑے ہی پیارے پیارے سیگمنٹ اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹس کی طرف چلیں گے، ہمارے مبلغین کی طرف چلیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا واضح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن، ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر منور پر مقرر کیا ہوا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے اور اس کو سماعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، کہ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا، الا بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علی، جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، اور ان پڑھنے والوں کا نام اور ان کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ابراہیم مدنی بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے نعت خواں حضرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے خوبصورت اشعار سنیں گے، درود و سلام کے اشعار ہوں گے، ان کی وضاحت ہوگی، خوبصورت تشریح ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اول تا آخر اس میں شرکت کریں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ہم آج اپنے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک کے جو ہے صیغے اور منتخب درود پاک ہم سنیں گے، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہوگی۔ پھر ہے لفظ سے شعر پڑھیں، ایک لفظ ہوگا جس سے نعت خواں حضرات جو ہے اشعار پڑھیں گے اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ پھر اس سے اگلا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ اس میں ہم اپنے مبلغ سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفاتی نام جو ہے نا وہ پوچھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہے سمجھ کر پڑھیں، اس میں اشعار کی پہلے تشریح ہوگی اور پھر اس کے بعد ہمارے نعت خواں حضرات اس شعر کو پڑھیں گے۔ پھر آخر میں ہے گلدستہ درود و سلام۔ تو یہ ہمارے سلسلے کے آج کے سیگمنٹس ہیں۔
اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ابراہیم بھائی، کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبلیغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم۔ ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک پڑھا گیا، ہم نے سنا۔ اب انشاءاللہ اس کی مختصر وضاحت ہمارے ابراہیم بھائی فرمائیں گے۔ جی ابراہیم بھائی۔ غلام محی الدین بھائی، الحمدللہ تعالی اہل عشق کا یہ انداز ہوتا ہے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے پیش کرتے ہیں، اور طریقہ یہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو جو ہے ہم اگر یوں کہیں کہ ہم نے یہ قرآن پاک سے سیکھا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو ایک انداز یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پہلے شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو خاص طور پر دیگر اگر آپ درود پاک پر مشتمل جو کتابیں ان کو بھی دیکھیں، اور خاص طور پر ہم دلائل الخیرات شریف کا ذکر کریں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کا بھی بیان ہوتا ہے، اوصاف جمیلہ کا بھی بیان ہوتا ہے، اور درود پاک بھی ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو آج جو ہم نے درود پاک کے مختلف صیغے جو ہے وہ ہم نے سماعت کیے ہیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان امیت کا بھی بیان ہے، حضور کے امی ہونے کا بھی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کا بھی ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ رسالت فرمائی، جو تبلیغ فرمائی ہے، اس کا بھی ذکر خیر اسی درود پاک کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جیسے شروع کے اندر میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان امیت کو شروع کے اندر جو ہے وہ اس درود پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ایک وصف جمیل اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ بھی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک عطا کردہ اسم بھی ہے، حضور کا وصفی نام ہے امی۔ اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ام کا ویسے ایک مطلب جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، جیسے ماں اصل ہوتی ہے تو ایسے ہی ام کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی اصل ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہی پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تخلیق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک معنی امی کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ظاہر میں کسی کے سامنے جو زان و تلمذ جس نے طے نہ کیا ہو، کسی کو اپنا استاذ نہ بنایا ہو، اور کسی سے جو ہے وہ سبق نہ لیا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرمانے والی ذات تو خود رب تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اقرا وربک الاکرم فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرمانے والا خود پروردگار جل جلالہ ہے، اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو ما کان وما یکون کا علم بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ آگے چل کر اسی جو ہے وہ درود پاک کے صیغوں کے اندر ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا بھی ذکر ہے، حضور کے مقام محمود کا بھی ذکر ہے، اور جو تبلیغ رسالت سرکار نے فرمائی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ خیر اسی درود پاک کے خوبصورت صیغے جو ہیں وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب محبت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس محبت میں مزید نکھار اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وہ الفاظ کا چناؤ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
جیسے کہ یہاں بیان فرمایا گیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. پھر آگے فرمایا اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالہ، یعنی اے اللہ درود نازل فرما اس غیب بتانے والے نبی امی پر جو پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی آل پر درود نازل فرما اور سلام نازل فرما. پھر فرمایا اے اللہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما ان پر جن پر تو نے رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور جن کو تو نے غلبہ عطا فرمایا اپنی مدد سے، کوثر سے اور شفاعت سے. اور اسی طرح کے خوبصورت صیغے ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف میں موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی طرح خوبصورت الفاظ اور انداز کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. آگے یہ شعر بھی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. آخری شعر کیا ہے اس کا؟ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یہ سیگمنٹ ہمارا ماشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں کے درمیان ہوتا ہے. پہلے منیب بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی دکھائیے گا اسکرین پر. ارے واہ پہلے ہی جی نبوت. جی منیب بھائی. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا پیارا پیارا سلام، سلام رضا، جس کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے. اور اسی کا یہ ایک شعر ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جی ابراہیم بھائی کیا بیان فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ جی اصل میں دیکھیں غلام محی الدین بھائی، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اسماء گرامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے اسماء الحسنہ میں سے بعض اسماء بھی شامل ہیں. بے شک. ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا عطا کیا ہوا اول، اور ایک ہے الآخر. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. سبحان اللہ. تو گویا اسی طرح ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. واہ واہ. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، یعنی یہ جو آیت کریمہ یہ حمد بھی ہے اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے.
تو خیر اس شعر کے اندر جو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے دروازے کو کھولنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ جامع ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم بین الروح والجسد، کہ جس وقت جو ہے وہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتح نبوت ہے اور ختم دور رسالت کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ فتح باب نبوت، نبوت کا دروازہ کھولنے والے بھی اور نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے بھی خاتم النبیین ہیں۔ اور نبی پاک اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسد، جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی آپ کا جو ہے نا وہ جسد مکمل بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نبی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول تخلیق ہیں، حضور علیہ السلام تخلیق میں پہلے ہیں اور نبیوں میں آنے میں سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام اہل سنت نے ختم نبوت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت سلام رضا میں یہ شعر ذکر فرمایا۔ جی اگلا دکھائیے گا لفظ، کس پر لائٹ رکتی ہے؟ فرید بھائی مدینہ تو بولیں حضور، آپ بولیں گے تو رکے گا۔ چارہ گر، جی جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در پر در کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در پر در کی کھاتے ہیں، ہم نصیبوں کے چارہ گر تم کو پریشاں سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ ابراہیم بھائی۔ اللہ اکبر۔ جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی جو کھاتے ہیں، اللہ اللہ، غریبوں کے چار اگر تم کو غم نصیبوں کے چارہ گر، غم نصیبوں کے چار اگر تم کو وہ پریشاں سلام کہتے ہیں۔ یہ چار اگر کا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، ویسے تو شعر بہت آسان سا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے غم نصیبوں کے چار اگر ہیں، یعنی مشکلوں کو آسان فرمانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رب کی عطا سے لوگوں کی اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور بھی فرماتے ہیں، مشکل کشا بھی ہیں حضور، اور پریشان حالوں پر کرم بھی فرمانے والے ہیں۔ تو اسی کا ذکر خیر اس شعر کے اندر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہماری مشکلات آسان فرمائے، جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں اور بالخصوص گناہوں کے مریض ہیں، اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، گناہوں کا مرض دور فرمائے، ہمیں نیکیوں سے اور نیکوں سے محبت نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو عافیت والی، صحت والی اور عبادت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی بیماریاں دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اگلا دکھائیے گا، اگلا لفظ منیب بھائی نے بولا مدینہ داتا۔ جی حضور۔ راجہ پر جا کے دوارے سب بیٹھے جولی پسارے، راجہ پر جا آپ کے دوارے سب بیٹھے جولی پسارے، دادا پیارے دولت والے، دادا پیارے دولت والے، دادا پیارے دولت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر
پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. راجا پرجا مطلب کہ بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ، راجا، مہاراجا سب اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سب مرادیں لے کر آتے ہیں اور مرادیں من کی پاتے ہیں. سب اس بارگاہ رسالت میں آ کر فقیر بنتے ہیں، محتاج بنتے ہیں، مانگنے والے بنتے ہیں. بڑے بڑے شہنشاہ بھی یہاں گدا بن کر حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی بارگاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو داتا، دینے والا بنایا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور قرآن کی آیتیں ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وہ جس سے منع کریں اس سے باز رہو. تو یہ رسول دینے والے ہیں، داتا ہیں، دینے والے، تقسیم کرنے والے، اور دنیا اور آخرت کی دولت جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تم پر لاکھوں سلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ جائے، روزہ رسول پر حاضر ہو تو ایسے جائے جیسا کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور پھر یہ سوچے کہ میں کیا منہ دکھاؤں اپنے آقا کو، اتنے جرم کیے، ان کی باتیں نہیں مانی، ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا. پھر یہ ایک امید بھی ہو اور یہ دل میں ہو کہ اگر ان سے منہ چھپاؤں تو پھر کس کے سامنے جاؤں گا. یہی تو شفاعت فرمانے والے آقا ہیں. انہی کے پاس تو اللہ نے بھیجا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آپ کے پاس یہ آئیں، حاضر ہوں اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور یہ رسول بھی ان کی سفارش کر دیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں روزہ رسول کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، بعد اب حاضری بار بار نصیب فرمائے. اور جب اب تک نہیں گئے، اے اللہ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو اب تک نہیں گئے ان کو بھی بلا اور ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار بلا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلا لفظ فرید بھائی. مدینہ. مدینہ. عرش، فرش کی زینت، رونق جنت، باعث خلقت، مظہر وحدت، عرش کی عزت پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ابراہیم بھائی. جی اس شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مصرے کے اندر کتنی خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ فرش کی زینت واہ. اور رونق جنت، جنت کے رونق حضور ہے. پھر فرمایا باعث خلقت، یعنی مخلوق کو پیدا فرمایا جانے کا جو سبب ہے وہ حضور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے نا، لولاک لما خلقت الافلاک. واہ واہ واہ. آپ نہ ہوتے تو پھر آسمانوں کو بھی پیدا نہ کیا کیا بات جاتا، ہے، نہ کیا دنیا کو بات. پیدا کیا بے جاتا. شک بے شک. اور فرمایا مظہر وحدت، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کو ظاہر کرنے والے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. اور عرش کی عزت ہے کہ حضور معراج کی رات عرش پر تشریف لے گئے ہیں تو عرش کی بھی گویا عزت بڑھ گئی ہے. والا حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. واہ واہ واہ. تو عرش کی عزت پائے محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو عرش پر اور پھر اس سے آگے لامکان تک پہنچے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی. تو تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو فرش کی زینت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ہر طرف ایمان اور اسلام کی ہریالیاں آ گئیں اور کفر و شرک کے جو امنڈتے ہوئے بادل تھے وہ ختم ہو گئے، گمراہیاں ختم ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے دنیا کو چمکا دیا. اور رونق جنت کی رونق ہیں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. واہ. جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. سبحان اللہ. اگلا لفظ منیب بھائی. مدینہ. خلد یعنی جنت. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا
کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ دینا صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ مارے سلام کہتے جی ابراہیم بھائی، کیا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ لفظ نہیں آیا اس میں جی محی بھائی، خلد کا لفظ نہیں آیا، خلد پر پڑھنا تھا شعر۔ اچھا، خلد پہ پڑھنا تھا، یہ جذبات میں آ گئے ماشاءاللہ۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، چلیں خلد کا یہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال اس کا آپ ذکر فرمائیں، پڑھ تو لیا ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا مشہور اسلام کا ایک شعر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ جو حاجی یوں کہیں کہ زائرین مدینہ ہیں اور حج عمرے کے لیے جو جاتے ہیں تو ان سے جو گویا رہ گئے وہ عرض کر رہے ہیں کہ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، ویسے کسی بھی مہینے کا ذکر ہو حضور کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے تو اس بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے، اور وہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے تو خاص وہ حج سے متعلق ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جو بھی درود و سلام پیش کرنے کے لیے جو حضور کی بارگاہ میں عمرے کے لیے بھی حاضر ہو رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ اسلام کے لیے عرض کرنا چاہیے کہ میرا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں۔ خلد سے ایک پڑھ لیں آپ دونوں مل کے، آپ شروع کریں پہلے پھر آپ ساتھ ہو جائیے گا، آپ شروع کریں۔ عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا، اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، پیارے نبی کے پیارے نام۔ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے ہمارے ابراہیم بھائی ہیں، ان سے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام پوچھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ وہ نام کون سا ہے، اس نام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو اسکرین پر ایک حرف دکھایا جائے گا جس کے ذریعے یہ اس نام مبارک تک پہنچیں گے، پھر اس کی کچھ وضاحت بھی کریں گے۔ یہ دکھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے واہ، حمزہ۔ جی حضور، ذہنی آزمائش آپ، جی صرف ایک حرف سے پہنچنا تو تقریباً ناممکن سا ہے، لیکن پھر بھی پہنچنا ہے آپ نے۔ ہاں جی پہنچنا ہے تو بس اندازاً کوشش ہی۔ فرمائیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ الف ہے؟ جی بھائی، الف ہے اس میں، مرکب لام۔ اللہ اکبر، 5 مرتبہ اللہ الف ہے۔ اکبر۔ دیکھیں آپ نے ایک بولا 5 دے دیا آپ۔ جو مرکب میرا ذہن یہی تھا کہ الف کے ساتھ لام بھی ہوگا۔ بالکل۔ چلیے لام لگائیے، لام کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ، لام بھی آ گیا۔ جی مزید۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں سین ہے کیا؟ سین نہیں ہے بھائی۔ اچھا، با اگر ہے تو لگائیں۔ جی با ہے، ماشاءاللہ، با آ گیا۔ نام تھوڑا سا طویل ہے۔ ہاں جی کافی طویل ہو گیا، جی ابھی بھی یہ پورا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، اچھا چلیے، اس میں اگر جیم آ رہا ہے تو وہ لگائیں۔ جیم بھی نہیں ہے۔ میم اگر آ رہا ہے تو وہ لگائیں۔ میم بھی نہیں ہے حضور۔ ہا، بھائی ایسے تو پورے الف با ہو جائے گی۔ تو یہی کرنا ہے نا اب۔ جی، نہ ہا ہے نہ جیم ہے۔ اچھا، نون ہے کیا اس میں؟ جی بھائی، نون ہے بھائی، نون ہے، ماشاءاللہ۔ یا بھی لگائیں۔
یا ہے؟ کیا ہونا چاہیے انبیاء. ہاں اب واہ بھائی واہ. اب یہ شروع کے 2 فل کر لیں آپ تاکہ پتہ چل جائے. ابھی بھی بعض لوگ نہیں پوچھے ہوں گے یہ کون سا نام مبارک ہے. اچھا اس میں سا دیکھیے، اگر سا ہے تو لگائیں. تا جی عین سا ہے. بھی لگائیں. ارے واہ بھائی واہ. جی واہ. 2 رہ شروع میں گئے. 2 رہ گئے. یہ دیکھیں شروع میں نون آ رہا ہے کیا؟ اچھا نون ہو گیا حضور. اچھا ایک ہی نون تھا ان کے پاس. ہینس دے دوں میں آپ کو؟ جی جی فرمائی. ابھی آپ نے گفتگو کی تھی هو الاول جی هو الاول والآخر اچھا والظاہر ٹھیک ہے، باطن. تو یہ واو 4. جی اگر ہے تو واو لگائیں. واؤ نہیں ہے حضور. اچھا خا ہے کیا اس میں؟ اچھا جی خا ہے بھائی. خا ہے. سبحان را بھی اللہ. لگا دیں اب. اللہ اکبر. کیا مبارک نام بنا، ذرا دکھائیں. جی پورا دکھائیں آپ. آخر الانبیاء. جی واہ، آخر سبحان. الانبیاء بعثاً. کیا ہے ابراہیم بھائی؟ پڑھ کے بتائیں اس کا ترجمہ وضاحت. بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک دلیل، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے پیارا پیارا. سبحان اللہ. یعنی دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے ہیں، صحیح. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر ہیں. اللہ. اس پر قرآن پاک کی آیت کریمہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، صحیح. بلکہ یہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ نص قطعی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل اور تخصیص کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. بے شک. اور یہ عقیدہ جو ہے وہ قطعیت میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر جو ہے قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہیں. میں سید امام اہل سنت کی ایک عبارت جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخر الانبیاء ہونے کے عقیدے کو کس طرح بیان فرمایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سچا اور اس کا کلام سچا. بے شک. دیکھیں ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار جو ہے وہ آیات کریمہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امام اہل ختم نبوت پر. فتاوی رضویہ شریف میں فرما رہے ہیں. جی جی یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ سچا اور اس کا کلام سچا. مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد صمد لا شریک یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ماننا فرض اول اور منات ایمان ہے. یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال اور باطل جاننا فرض اجل اور جز ایقان ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی یہ عبارت بھی بالکل واضح ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں. اللہ ہمیں اس عقیدے پر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ہمارے بچے کو اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ہمارے نعت خوانوں کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہوگا. سمجھ کر پڑھیں. سیگمنٹ میں شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی مختصراً وضاحت ہوگی. ہمارے ابراہیم بھائی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. پھر ہمارے نعت خواں حضرات جو ہے وہ شعر پڑھیں گے. 4 شعر ہوں گے، 4 اشعار ہوں گے. ان میں آپ نے نمبرز بولنا ہے. 1 نمبر تو پھر آپ کو وہ شعر پڑھنا ہوگا، اس نمبر کے پیچھے جو شعر ہوگا. اسی طرح آپ نے بولنا بھائی 4 نمبر، تو 4 نمبر کے پیچھے شعر ہوگا. تو بتائیے فرید بھائی، پہلے ابتدا آپ سے کرتے ہیں. نمبر 1. عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام. جی ابراہیم بھائی. سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے جی. عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، یعنی
عرش کی جو زینت، اس کی جو سجاوٹ ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اللہ ان پر کیا کہا جا رہا ہے کہ عرشی درود، یعنی یہاں سے جو ہے وہ فرشتے شاید مراد ہیں کہ فرشتوں کا درود ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرش کی طیب کہتے ہیں خوشبو کو، اللہ نزہت کہتے ہیں پاکیزگی کو. واہ. فرش کی نزہت اور پاکیزگی اور خوشبو بھی جو ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. تو سبحان. آپ پر لاکھوں سلام ہوں. واہ واہ واہ. جی فرید بھائی. عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی منیب بھائی نمبر 2 ترتیب سے چلنے. جی بھائی 2 نمبر کے پیچھے کیا حضور کون سا شعر ہے؟ دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جی ابراہیم بھائی. جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا ذکر ہے. جو کندھے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کندھوں پر جھک جانے والے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلف مبارک ہے کہ اللہ انہیں جو ہے وہ شرف ملا اللہ. ایسے شانوں کی، یعنی ایسے کندھوں کی، مبارک کندھوں کی شوکت پہ. کیا بات ہے. مبارک زلفوں والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مبارک زلفیں جب مبارک شانوں کو ٹچ کرتی ہوں گی، سبحان اللہ. چھوتی ہوں گی، اللہ اکبر کیا منظر ہوتا ہوگا. وہ مبارک زلفیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کیا بات ہے، کیا شان ہے. دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مختلف طرز کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، 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 ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. الفاظ کیسے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. واہ. جی فرید بھائی اگلا نمبر. نمبر 3 اتنی مرتبہ بول دیا نمبر 3. جی حضور نمبر 3 کے پیچھے ہے کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام. جی ابراہیم بھائی. جی کنز کہتے ہیں خزانے کو، بے شک. اور عرض کیا جا رہا ہے کہ کنز ہر بے کسو بے نوا پر درود، یعنی جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کا کوئی آسرا نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے ایک خزانے کی مثل ہے. اللہ اور اللہ. حرز کہتے ہیں حفاظت کے لیے جو قلعہ ہوتا ہے، جو پناہ گاہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ حرز ہر رفتہ طاقت، یعنی جو کمزور ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو اس کی جو پناہ گاہ ہے وہ بھی حضور ہیں. آپ پر لاکھوں سلام. اللہ. وہ ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کوئی حدیث ہے، کہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس بکریاں، تو وہ حضور کی ملک تھا، تو وہ بکریاں پوری وادی میں پھیلی ہوئی تھیں. تو اس نے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا اس شرط پر کہ یہ ساری بکریاں آپ مجھے دے دیں. اللہ. وہ وادی جو 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. ساری بکریاں اس وادی میں پھیلی ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوں گی. اللہ اس اللہ. نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کلمہ پڑھو، یہ ساری بکریاں تم لے جاؤ. اللہ. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ساری بکریاں انہوں نے لیں اور وہ اپنے قبیلے گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا یا قومی اسلموں، اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نبی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ فقر و فاقے کا غم ہی ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے. اے شہ بطحا تیرا. پڑھ دینا
وہ کیا جود و کرم ہے شگبت کا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شگبت کا تیرا، وہ کیا جود و کرم اپنا شعر بھی پڑھ لیں حضور. اللہ اکبر. کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود. بے کسوں بے نوا پر درود، کنز ہر بے کسوں بے نوا پر درود، کنز ہر بے کسوں بے نوا پر درود، کنز ہر بیراوا ہر درود، رفتہ خط پیرا حوصلہ رفتہ خط پیرا حوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ سبحان اللہ. جی منیب بھائی آخری رہ گیا نمبر 4. جی بھائی نمبر 4 کے پیچھے کون سا سلام رضا کا شعر ہے؟ جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. جی ابراہیم بھائی. اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے آگے چراغ قمر، یعنی قمر کہتے ہیں چاند کو، یعنی قمر کا جو چراغ ہے وہ گویا جھلملا گیا، ماند پڑ گیا، اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے سامنے شرما گئی محبوب کے حسن کے سامنے. جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. عذار کہتے ہیں رخساروں کو. تو ان مبارک رخساروں کی طلعت یعنی اس کی روشنی اور اس کی چمک کی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آگے چراغ قمر جھلملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ شعر سن کر وہ روایت یاد آ گئی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح کے وقت سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، چراغ بجھا اور ہاتھ سے سوئی گر گئی اور گم ہو گئی. اب اندھیرا ہو گیا، سوئی مل نہیں رہی. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر. تو رخسار سے نکلنے والے نور اور روشنی کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا. آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ ہماری امی جان ام المومنین کہ اس روشنی میں جو روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکل رہی تھی، میں نے وہ گمشدہ سوئی ڈھونڈ لی اور وہ سوئی جو ہے نا سوئی مجھے مل گئی. سوزنے، سوزن کہتے ہیں فارسی میں سوئی کو. سوزنے گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ایک دفعہ شعر پڑھ دیں طرز میں. سوزنے گم ملتی ہے تبسم سے تیرے،
سوزن شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بنا اجالا محی الدین بھائی، مجھے وہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت یاد آتی ہے کہ وہ چاندنی رات میں نکلے اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو سرخ دھاری دار جبہ پہن کر حضور تشریف فرما تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کون حسین ہے، تو میرے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، دیکھیں تشبیہ بھی تو بات ہے نا، کہ تشبیہ دیتے ہوئے بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، اللہ اکبر، ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے، اللہ اکبر۔ یہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کی رونق اور حضور کی بہار ہے، حسن پاک کی، کیا بات ہے۔ ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، ماہ بے داغ کے صدقے اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب السلام یا سیدی، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، او سوا پر پیارے آقا صلاۃ و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی